اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، پھر قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت ایک خوفناک جو ہے وہ عمل ہوگا، جب قیامت واقع ہوگی ایک زوردار قسم کا ایک دھماکہ ہوگا، اور یہ ساری کائنات، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز نیست و نابود ہو کر ختم ہو جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو بیان کیا کہ قیامت میں کیسے کیسے حساب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جنتیوں کو کیا انعامات ملیں گے، جہنمیوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور وہاں پر فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں پر ہم مجرموں کو عام لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے الگ کر دیں گے، الگ الگ دو پلٹیاں بن جائیں گی، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ان کا حساب کتاب ہوگا، اور اس طریقے سے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہاں پر لوگ تو شروع میں انکار کریں گے کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، لیکن وہاں پر گواہیاں قائم ہوں گی، اور الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس دن فرمایا کہ ہم لوگوں کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائیں گے، لوگوں منہ سے کوئی بات نہیں ہوگی، ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، وہ بتائیں گے کہ پاؤں کہیں گے کہاں کہاں کیا تھا، کیا کیا کرتا رہا، ہاتھ بولیں گے، اسی طرح باقی چیزیں بولیں گی، باقی ساری چیزیں اس طرح پوری ایک گواہیاں قائم ہو کر تو پھر انسان کا حساب کتاب ہو کر سب کچھ ہوگا۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے آخر میں مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، تو فرمایا کہ جس ذات نے پہلے زندہ کیا ہے، پہلے بنایا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ آگے سورہ صافات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی انذار، ڈرانا، تنبیہ اور ترغیب جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص مشرکین مکہ کے ایک عقیدے کا رد بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کا بھی رد اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار اللہ کی مخلوق ہے جو